أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين. سب مل کے دعا سرکاروں کا امام بسم الہی وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر أو أقرب. يا محمد يا علي يا یا
مولانا یا صاحب زمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجاب 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 يا رحمن راحمين سبحان بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو اصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات پڑھیں محمد وعلى دعا ہے پروردگار عالم اس عظیم رات میں ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے یہ مجالس برپا ہوتی ہوں مقاصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرما۔ آج کی رات شب قدر کی طرح شب احیاء ہے کہ اس رات میں سونا منع ہے اور جتنا ہو سکے انسان غم امام حسین کو یاد کرے اور دعا کرے۔ بہترین دعا آج کی رات دعائے ظہور امام زمان ہے، بالاخص جوانوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے کہ آج کی رات ٹائم ضائع نہ کیا جائے۔ گلی میں کھڑا ہو جانا، باتیں کرنا، سبیلوں پہ کھڑا ہو جانا یہ ضیاء وقت ہے۔ آج کی رات کے اعمال ہیں، شب عاشور کے اعمال ہیں، جیسے مجلس سے فراغت ملے تو انسان فوراً اللہ کے حضور میں جائے اور مصلی پہ بیٹھے اور خود کو آج کی رات شبیہ امام حسین بنائے۔ آج کی رات اصحاب کربلا نے کیا کیا، آج کی رات امام حسین نے کیا کیا، آج کی رات حبیب ابن مظاہر نے کیا کیا۔ اور یہ سوچیے کہ آج کی رات امام زمانہ کیا کر رہے ہیں۔ تو مولا مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں، کربلا کے شہداء کی طرح اللہ کے دربار میں رات و نیاز، اور یہ دعا بھی کریں کہ خدا یہ محرم میری زندگی کا آخری محرم نہ ہو۔ کئی لوگ تھے جو پچھلے سال آپ کے درمیان تھے، آج نہیں۔ یہ بھی رزق پروردگار عالم ہے جس انسان کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ تو دعا کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، گریے کی رات ہے۔ جتنا ہو سکے اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے صلہ رحمی کے حوالے سے دعا کریں تاکہ خدا ہمیں آج کی رات ایسا بنائے جیسا کربلا میں خور بنے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ مسلسل آپ کی خدمت میں ایک ہی موضوع پہ گفتگو ہوئی کہ خدا نے انسان پر 3 ولایتیں واجب کی ہیں۔ ایک ولایت اللہ کی، دوسری ولایت رسول کی، تیسری ولایت اہل بیت رسول کی۔ اور یہ ولایت اتنی عظیم ہے، اگر انسان اسے سمجھ لے، اس پر عمل کرے تو انسان صاحب کرامت بن سکتا ہے۔ خوشبو ولایت سے دیکھیے، اگر میں نے مولا کی ولایت کو مانا ہے اور کسی اور نے مولا کی ولایت کو نہیں مانا تو ہم دونوں میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے
کہ ہم بتا سکیں کہ ہمارے پاس ولایت ہے تو ہمیں یہ ملا، تمہارے پاس ولایت نہیں ہے تو تجھے یہ نہیں ملا۔ تو جو قیمتی چیز آپ کے پاس ہے آپ اس کا مظاہرہ تو کر سکیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ آج مسلم ہو کافر ہو دونوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جب قرآن کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تجھے فلاح ملے گی، تو مسلمان کو سوچنا چاہیے آج میرا ملک پیچھے کیوں ہے، آج مسلمان پیچھے کیوں ہیں، آج میں اپنی زندگی میں پیچھے کیوں ہوں، جبکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے اسے فلاح مل جاتی ہے۔ تو یقیناً کہیں نہ کہیں پر کمی ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ جس نے علی اور اولاد علی کی ولایت کو تسلیم کیا اس کی زندگی میں بھی فلاح آتی ہے، اس کی زندگی میں بھی کامیابی آتی ہے۔ پھر مجھے دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی اور دوسرے مسلمانوں کی زندگی میں فرق کیا ہے۔ تو میں نے بہت سوچا، کسی مجلس میں ذکر بھی کیا تھا، میں نے کہا پروردگارا، یہ جو کرامت کی باتیں ہیں، یہ جو درجات علیہ کی باتیں ہیں، یہ جو سلمان بننا، میزم بننا، مالک اشتر بننا، اس کے لیے تو خواص ہیں جو لوگ محنت کرتے ہیں درجات پہ پہنچتے ہیں، لیکن پروردگارا کوئی تو ایسی چیز ہو جو عوام کے پاس نہیں ہو، تاکہ ہم فیل کر سکیں کہ یہ نعمت ولایت کی وجہ سے ہمیں ملی ہے، دوسروں کے پاس نہیں۔ تو میرے ذہن میں جواب آیا، واقعاً اس چیز کو آپ فیل کریں گے کہ اللہ نے یہ نعمت کسی کو نہیں دی، صرف امام حسین کے ماننے والوں کو دی ہے، مولا علی کے ماننے والوں کو دی۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت گریہ حسین بن علی ہے۔ کسی بھی مسلمان کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، صرف مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس یہ نعمت ہے کہ یہ نعمت اس طرح آپ محسوس کریں کہ جس کے دل میں مولا علی بن ابی طالب کی محبت اور ولایت نہیں ہے، وہ باہر کھڑے ہو کر آپ کو تعجب کرتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، پورا دن جلوسوں میں چلتے ہیں، پورا مہینہ اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد کو امام حسین کی راہ میں باہر نکالتے ہیں۔ ان کو ملتا کیا ہے؟ اب کیونکہ ان کے پاس ولایت نہیں ہے، انہیں کیا پتا کہ ہمیں کیا ملتا ہے۔ اللہ اس کا سکون، اس کی راحت ہمیں کتنی ملتی ہے، اور اس کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو پہلے مکتب اہل بیت میں نہیں تھا تو مذاق اڑاتا تھا کہ یہ رو رہے ہیں، یہ سر پیٹ رہے ہیں، یہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، لیکن جو جب خود کنورٹ ہو کے شیعہ بنا، پھر اس نے محسوس کی اللہ نے یہی نعمت اس کے اندر ڈالی، اب خود ماتم بھی کر رہا ہے، سبیلے بھی لگا رہا ہے، امام حسین کی شان میں فضائل بھی پڑھ رہا ہے اور گریہ بھی کر رہا ہے۔ تو یہ برترین نعمت ہے جو خدا نے مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں کو عطا کی ہے۔ اس نعمت سے آنسو نکلنا مذاق نہیں ہے، ہنسانا آسان ہے، دنیا میں مشکل ترین کام ہے انسان کو رلانا۔ باپ کا انتقال بھی ہو جائے، 1 سال آدمی روتا ہے، 4 سال کے بعد اسے باپ پہ رونا بھی نہیں آتا، بیٹی کا انتقال ہو جائے 2 سال روتا ہے، لیکن یہ کیسی حرارت ہے، صدیاں گزر گئیں، ہر محرم میں ایسے لگتا ہے کہ آج حسین شہید ہوئے ہیں۔ یہ کسی معجزے سے کم ہے کہ دنیا کے دلوں میں امام حسین کی اتنی محبت ہے، یہ معجزہ پروردگار عالم ہے۔ لیکن عزیز، اصل حقیقت مجلس امام حسین یہ تھی کہ تو امام حسین کی ولایت سے فائدہ لے، تو مولا علی کی ولایت سے فائدہ لے۔ فائدہ کب ملے گا؟ امام فرماتے مومن و مسلمان صرف زبانی ولایت کے ماننے والے نہ بنو، ایک ہے ولایت نظری، ایک ہے ولایت عملی۔ جب تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، گویا تم نے کس کو مانا ہے؟ نظریے کو مانا ہے، لیکن اس کے اندر عمل بھی ہے۔ جب تک تمہارے وجود پر علی کی ولایت نافذ نہ ہو جائے، جب تک تمہارے کانوں پر علی کی ولایت نافذ نہ ہو جائے، جب آپ مجلسوں میں آتے ہیں ابھی آپ سب کے جسموں پر اہل بیت کی ولایت نافذ ہے، جب آپ گریہ کرتے ہو تو آپ کی آنکھوں پر جناب سیدہ کی دعا کے جملے ہوتے ہیں، ان آنکھوں پہ ولایت نافذ ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کی راہ میں اطاعت کرتا ہے وہ گویا ولایت علی کی وادی میں چلتا ہے، لیکن جب تو مخالفت خدا کرتا ہے گویا تو ولایت کے دروازے سے
سے باہر نکل جاتا ہے کہ امام کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا یا علی، امام نے فرمایا تو میری ولایت کو نہیں مانتا؟ کہا مولا میں تو آپ کو مانتا ہوں، مولا میں تو آپ کو مانتا ہوں۔ امام نے کہا نہیں تم میری ولایت کو نہیں مانتا۔ کہا مولا کیا مطلب؟ امام فرماتے ہیں ولایت کا مطلب ہے حکومت، تو علی کی حکومت کو نہیں مانتا۔ تو تعجب سے کہنے لگا یا علی ابھی تو آپ کو حکومت ملی ہی نہیں ہے، تو میں آپ کی حکومت کو کیسے مانوں؟ ابھی تو آپ تخت حکومت پر بیٹھے ہی نہیں ہیں، تو میں آپ کے تخت حکومت کو کیسے مانوں؟ امام نے فرمایا یہی تو معرفت کی کمی ہے، یہ لکڑی کا تخت ہے، اس پر جو بیٹھا ہوا ہے زمین اس کی نہیں مانتی، آسمان اس کا نہیں مانتا، یہ چرند و پرند اس کی نہیں مانتے۔ اگر ہم تخت حکومت پر ہو یا نہ ہو پھر بھی کائنات پر ہماری ولایت ہے۔ اگر ہم پتھر کو کہیں تو پتھر چل کے آتا ہے، اگر ہم سورج کو کہیں تو پلٹ کے آتا ہے، اگر ہم چاند کو اشارہ کریں تو ٹکڑے بدل جاتا ہے۔ تو فرمایا کم از کم اپنے وجود میں علی کی اتنی اطاعت پیدا کر جتنی اطاعت ایک حیوان کے وجود کے اندر ہوتی ہے۔ اگر امام شیر کو کہیں یا علی، اگر شیر کو کہیں تو شیر چل کے امام کی خدمت میں آتا ہے، اگر پانی کو کہیں تو پانی زمین مسطح بن جاتی ہے اور اس پر امیر المؤمنین مسلح بچھا کر نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا جس نے علی ولی اللہ کا نعرہ بلند کیا اس کا مطلب یہ ہے اس نے کائنات میں اعلان کر دیا اب میرے وجود پر کس کی حکومت ہے؟ امیر المؤمنین کی حکومت ہے، علی ابن ابی طالب کی حکومت ہے۔ تو اے جگہ آنکھیں تو تیری ہیں لیکن دیکھیں وہ جو علی ابن ابی طالب کا ہے، کان تو تیرے ہیں لیکن سنیں وہ جو علی ابن ابی طالب کا ہے، ہاتھ تو تیرے ہیں لیکن قلم وہ لکھے جو علی کا ہے، قلب تو تیرا ہے لیکن محبت اس کی جائے جس کے لیے علی ابن ابی طالب کا ہے۔ تو جب زندگی ایسی بن جاتی ہے اب تو مجسمہ ولایت عملی بن جاتا ہے۔ میں ذرا ریپیٹ کرتا ہوا چلوں، پہلے دنوں سے پہلی طہارت کا درجہ کیا ہے کہ ہمارا چاہنے والا اپنے جسم کو پاک و پاکیزہ رکھتا ہے۔ دوسری طہارت کا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے لباس کو بھی پاک رکھتا ہے۔ فرمایا جب جسم کو پاک کر لیتا ہے تو اہل بیت کا چاہنے والا ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ وضو نور ہے اور جب تو وضو کی حالت میں رہے گا تیرا وجود بھی نورانی بن جائے گا۔ اور فرمایا جب وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کیا کرو، اور جب دوبارہ وضو نہیں کرتے تو حدیث قدسی کا جملہ ہے کہ اے میرے بندے اگر تیرا وضو کرو وضو ٹوٹے اور دوبارہ وضو نہ کرو تو گویا تم نے اپنے رب کے ساتھ جفا کی ہے، جفا کی ہے اگر دوبارہ وضو نہ کرو۔ اور اگر وضو کر لو پھر اگر میری دربار میں 2 رکعت نماز نہ پڑھو تو گویا تم نے پھر بھی جفا کی ہے۔ کسی مومن نے کہا مولانا میں آفس میں ہوں، کام میں وضو کر کے نکلتا ہوں 2 رکعت، تو میں نے کہا 2 رکعت نماز مستحب ہے، وضو کر کے چلتے پھرتے نماز مستحب پڑھ سکتے ہو، 2 منٹ لگتی ہے۔ وضو ٹوٹا، وضو نہ کیا تو جفا کی، وضو کیا 2 رکعت نماز نہ پڑھی تو جفا کی۔ اب اگر 2 رکعت نماز پڑھی اور خدا کہتا ہے اگر مجھ سے کچھ نہ مانگا تو جفا کی، وضو ٹوٹا وضو نہ کیا تو جفا کی، وضو کیا 2 رکعت نماز نہ پڑھی تو جفا کی۔ اب اگر 2 رکعت نماز پڑھی لیکن اگر مجھ سے کچھ مانگتے نہیں ہو تو تم نے جفا کی۔ اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، اور اے میرے بندے اگر تم نے وضو ٹوٹا وضو کیا 2 رکعت نماز بھی پڑھی مجھ سے دعا بھی کی، اب اگر میں خدا تیری دعا کو قبول نہ کروں تو میں نے بندے کے ساتھ جفا کی۔ کروں گا اگر میں تیری دعا کو قبول نہ کروں گا۔ تو وہ تو چاہتے ہیں کہ بندے کے دل میں نور آ جائے، اس کی دعائیں اور دنیا و آخرت قبول ہو جائے۔ رسول فرماتے جو ہمیشہ قائم الوضو رہتا ہے، آج جوان بے روزگاری کا شکار ہے، آج گھروں میں فقر و فاقہ ہے، اور اسی فقر کی وجہ سے مولا فرماتے 3-4 گناہ جنم لیتے ہیں۔ جس معاشرے میں فقر ہے اس میں امن و امان نہیں ہوتا، جس معاشرے میں فقر ہے اس میں چوری ہوتی ہے، جس معاشرے میں فقر ہے وہ معاشرہ گناہ اور فحشا کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر خاندان کو فقر سے بچاؤ گے تو 3 بڑی لعنتوں سے بچ جاؤ گے، اور بڑا آسان ہے، دائم الوضو رہو، اللہ پہ بھروسہ کرو، مولا پہ بھروسہ کرو، اور زندگی ایسے بسر کرو جیسے علی ابن ابی طالب نے کہی، تو دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ یہ سمپل سا پہلا درجہ تھا۔ اب نیکسٹ
اسٹیج تھوڑا مشکل ہے، فرماتے تم نے ظاہر کو پاک بنا لیا، جناب سلمان کی طرح اپنے باطن کو بھی پاک بنا۔ مولا باطن کو کیسے؟ اگر ہاتھ میں نجاست لگ گئی یہ پانی سے مٹ جاتی ہے، لیکن اے جوان اگر تو ان نگاہوں سے کسی نامحرم کو، کسی کی ماں بہن کو دیکھتا ہے تو آنکھیں نجس ہو جاتی۔ الامان و الحفیظ، بعض جوان ان ایام میں بھی شیطان کی گمراہی میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایک جوان حرم امام رضا میں آیا، وہاں پہ گناہ کیا، حرم امام میں آیا، طواف کرتے ہوئے خواتین میں سے کسی خاتون پہ نگاہ پڑی، اس کو نگاہ حرام سے دیکھا، رات کو خواب کے عالم میں کیا دیکھتا ہے؟ امام رضا اپنے حرم میں تشریف فرما ہے اور کہتا میں نے امام کو سلام کیا، مولا نے اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیا، میں آگے بڑھا، خواب کے عالم میں دیکھتا میں آگے بڑھا اور جس کرسی پر امام رضا بیٹھے تھے میں نے اپنے پاؤں سے اس کرسی کو ٹھوکر ماری اور امام رضا جا کر زمین پہ گر پڑے۔ کہتا جیسے دین سے اٹھا، عاشق امام رضا، عاشق اب آقا تھا، یہ رونے لگا کہ میں نے یہ خواب کے عالم میں کیا کیا؟ میں تو اپنی زندگی میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے امام کی کرسی کو ٹھوکر ماروں۔ بھٹکتا رہا، روتا رہا، ایک بہت بڑے عالم سے جا کر ملا، قبلہ میرے خواب کی تعبیر تو کیجیے، میں نے کیسی گستاخی کر دی؟ ارے میں تو جہنمی بن گیا، میں نے اپنے امام کی کرسی کو ٹھوکر ماری ہے۔ اس عالم نے کہا یہ بتا تو زیارت پہ گیا تھا کہاں؟ کہ وہاں پہ کوئی ایسا عمل کیا تھا کہ جس سے تیرا خدا ناراض ہو، جس سے تیرا امام ناراض ہو؟ اپنے امام کے حضور میں کہتا سوچنے کے بعد یاد آیا، ہاں قبلہ خواتین میں خاتون تھی، میں نے بری نگاہ سے دیکھا تھا، گندا اشارہ بھی کیا تھا۔ بس اس کا مطلب ہم تجھے سمجھانا چاہتے ہیں، جب تو ہمارے حضور میں گناہ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے تو ہمارے بدن کی بہترامی کرتا ہے۔ بہترامی صرف یہ نہیں کہ جو شبر نے کی تھی، یہ بھی بہترامی ہے کہ تم مجلس حسین میں آئے اور بدن پر کالا لباس پہنے۔ اے خاتون تو کالا لباس پہن کر چلے اور اس لباس کے اندر نگاہیں حرام میں مبتلا ہو جائیں، آوازیں حرام میں مبتلا ہو جائیں، کان حرام میں مبتلا ہو جائیں، تو دیکھ نہیں رہا۔ لیکن آبائے مرعشی نجفی فرماتے ہیں، امام زمانہ فرماتے ہیں، میں شب عاشور میں اپنے دادا حسین کے مذہب پہ روتا ہوں، لیکن اے مومنو جب تمہارے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو تمہارے گناہ بالکل ایسے ہیں جیسے کسی کے زخموں پہ نمک چھڑکا جائے۔ میں کربلا کے زخموں کو دیکھتا ہوں پھر یہ سوچتا ہوں یہ زبان کالا لباس پہن رہا ہے، حسین کی مجلس میں بھی آ رہا ہے، کریا بھی کر رہا ہے، لیکن فوراً بھی یہ کرنے کے بعد یہ پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، گندی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا سکینہ کے تماچے لگنا تیرے لیے کافی نہیں تھا؟ کیا زینب کی چادر کا گھٹنا کافی نہیں تھا؟ کیا حسین کے سر کا قلم ہونا کافی نہیں تھا؟ بھائی اور اہل بیت ہماری ہدایت کے لیے کیا کرتے کہ ہمیں جنتی بنا دیں؟ وہ اپنے وجود کی راہ میں شہید کروا رہے ہیں تاکہ یہ جوان ہدایت پالے۔ تو فرمایا اپنے باطن کو بھی پاک کر لیا کر۔ اس رات میں اتنا رو کہ پروردگارا اگر آنکھوں سے گناہ کیا ہے، کانوں سے گناہ کیا ہے، یہ زمانہ اتنی برائیوں کا ہے کہ میں ممبر سے ذکر نہیں کر سکتا۔ زنا عام ہو چکی ہے، شراب عام ہو چکا ہے، زنا عام ہو چکی ہے، عجیب ماحول بن چکا ہے۔ مسلمانوں کا جو کنٹری اسلام کے نام پہ بنی تھی لیکن وہاں پر جوان گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اور یہ مجلس حسین اگر اس جوان کے کردار کو نہ بنا سکے تو مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا باطن کی طہارت کا خیال رکھ، یہ چھوڑ دے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، تجھے تو قیامت میں حسین کے سامنے سرخرو ہونا ہے، تجھے تو قیامت میں سیدہ فاطمہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے، تو ابدی زندگی بنانے کے لیے آیا ہے۔ یہ چھوڑ دے کہ دنیا کیا کر رہی ہے۔ اور فرماتے دنیا والے کر رعا ہیں، یہ مچھر کی طرح ہیں، جہاں کی ہوا لگتی ہے وہاں جاتے ہیں، لیکن اے مومن تو علی کا چاہنے والا ہے، تمہارا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ دنیا کے زلزلے اور طوفان تمہارے ایمان کو نہ ہلا پائے کیونکہ تمہارے وجود میں علی کی ولایت کا ستون لگا ہوا ہے۔ صلوات محمد یہ بیماریاں نوجوانوں کے اندر آ چکی ہیں۔ صرف ماتم کرنا حسینیت کا نام نہیں ہے، صرف مجلس میں آنا حسینیت کا نام نہیں ہے۔ 10 دن کا خزانہ اپنے اندر جمع کرو کہ جس طرح ایک انسان حملے کرنے کے لیے بارود جمع کرتا ہے اور وہ بارود پورے سال اس کے کام آتا ہے، وہ کھانا پورے سال کا خزانہ، یہ 10 دن کی مجلسیں تمہارے پورے سال کا رزق ہے۔ پورے سال اس کو جمع کرو تاکہ شیطان تجھے پھر گمراہ نہ کر سکے۔ جب بھی گناہ سامنے آئے تو حسین کی کٹی ہوئی گردن کے لیے سوچنا۔ جب گناہ سامنے آئے خاتون کبھی سیدہ زینب کی مظلومیت کے بارے میں سوچنا۔ اے میرے بزرگ
لوگوں کی شادیاں ہو چکی لیکن گناہ سے چھٹکارا نہ پا سکے. دنیا کا حسن اور اس کی انتہا فنا ہے. حسین سے حسین خاتون ہوگی, حسین سے حسین شخص ہوگا, حسین سے حسین آواز ہوگی, لیکن ایک دن تو آئے گا یہ ختم ہو جائے گا. کیوں ظاہری حسن کے پیچھے خود کو تباہ و برباد کر رہا ہے؟ حقیقی حسین حسین ابن علی ہے, جس 1000 سال گزر گئے, اس حسن میں اور جلا آ رہا ہے, اس حسن اور اس کے چاہ و جمال میں اور اضافہ ہو رہا ہے. یہ وہ حسن ہے. ایرانی شاعر بہت اچھا شعر پڑھتا تھا, پورا مجمع اس کے شعر پہ رو رہا تھا, کہہ رہا تھا یا آقا حسین ذرا اپنے ذاکر کو تو دیکھ, اے آقا حسین ذرا اپنے ذاکر کو دیکھ کہ مولا جب میں خود کو آئینے میں دیکھتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں تیرا عزادار بوڑھا ہو گیا ہے. مولا جب میں خود کو آئینے میں دیکھتا ہوں تو کیا پاتا ہوں؟ تیرا عزادار بوڑھا ہو گیا ہے, اس کے بعد سفید ہو گئے ہیں. لیکن آقا حسین تو وہی حسین ہے جس کو میں نے بچپنے میں سنا تھا. حسین وہی ہے جسے بچپنے میں سنا تھا. بڑھاپا ہو گیا, آج بھی حسین وہی ہے, لیکن مولا تیرا عزادار بوڑھا ہو گیا ہے. اس عزادار پہ ایک نگاہ ہے کرم کر لے تو اے جوان, اصل طہارت باطن کی طہارت ہے. آج کی رات توبہ کرو کہ خدا جو نجاستیں تھی سب کو چھوڑ دو. کچھ نشے کی بیماریوں میں, کچھ گندگیوں کی بیماریوں میں آج تمام تر کثافتوں کو اپنے وجود سے نکال دو اور یہ کہوں کہ اشک غم حسین سے غسل کرو اور اپنے وجود کو پاک کرو. تو پہلی نجاست آنکھوں کی نجاست ہے کہ جس میں دنیا نے جوانوں کو گرفتار کیا ہوا ہے. پھر ہم نے عرض کیا زبان کی نجاست, یہ طلاقیں, یہ جھگڑے, یہ مومنین میں لڑائیاں, یہ گالم گلوچ, یہ گانے بازی, یہ سب کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے. ایک جملہ بول دیتے ہو اپنی آخرت کو تباہ کر دیتے ہو. کسی بھی محفل میں بیٹھے ہوئے جوان, کسی کی بھی برائی ہو جائے, معصوم فرماتے ہیں اگر غیبت ہو رہی ہے, کسی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, تو وہاں پہ کیا بھیج دو؟ صلوات بھیج دو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسے یاد دلاؤ, گھروں میں ایسے سائن بورڈ لگا دو جس میں لکھو الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بدتر ہے. برائی کرنا, معصوم فرماتے کیوں زنا سے بدتر ہے؟ کیونکہ زنا چھپ کے کی جاتی ہے, لیکن غیبت آدمی مسجد میں بھی کرتا ہے, امام باڑے میں بھی کرتا ہے. اور کیوں بدترین گناہ ہے؟ اگر تم نے غیبت کی, اس بندے سے جا کے معافی بھی مانگ دی, قبلہ مجھے معاف کریے گا, میں نے فلاں جگہ پہ آپ کی برائی کی تھی, لیکن اگر معاف بھی کر دے, لیکن جس سے تم نے برائی کی ہے اس کے ذہن سے اس کے خلاف جتنے خیالات تم نے پیدا کیے ہیں وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے. فرمایا وہ ستار العیوب ہے, جب وہ تیرے عیبوں کو چھپاتا ہے تجھے حق نہیں ہے تم لوگوں کے عیبوں کو بتاؤ. کسی کی کمزوری, کسی کا عیب اگر تجھے پتا چلا, کسی کا گناہ پتا چلا, مثلا کوئی شراب پیتا ہے, کوئی زنا کرتا ہے, کوئی مختلف بیماریوں میں مبتلا, آپ کو پتا چلا کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے, 4 دوستوں کو بتایا نہ کرو, 4 دوستوں کو بتایا نہ کرو. اگر تم اس کے عیبوں کو بتاؤ گے تو خدا کہتا ہے یوم تبلی السرائر, پھر تیرے عیبوں کا کیا ہوگا جب قیامت کے دن یہ عیب ظاہر ہو جائیں گے. تو چاہتا ہے میں قیامت کے دن تیری عزت و آبرو کا خیال رکھوں, تو تو میرے بندوں کے عیبوں کو چھپایا کر, اس کے پاس جایا کر. اے میرے مومن بھائی, تو علی کا ماننے والا ہے, تو حسین کا ماننے والا ہے, تجھے ججتا نہیں ہے, تو کن بیماریوں میں مبتلا ہے. تو فرمایا زبان کا گناہ 18 گناہان کبیرہ, 99 تقریباً گناہان صغیرہ اسی زبان سے ہوتے ہیں. تو جس کا اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے اس کی زبان نجس ہے. پھر فرمایا اہم ترین چیز 7 خطبے امام حسین نے دیے لشکر یزید کو, لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا. آخر میں فرماتے ہیں ملئت بطونکم من الحرام, کیونکہ شکم میں حرام کا لقمہ ہے. اب یہ ہاتھ بے حیا بن جاتے ہیں, اب یہ پاؤں بے حیا بن جاتے ہیں, اور اتنے بے حیا کہ سینہ حسین ابن علی پہ چڑھ گئے. یہ ہاتھ اتنے بے حیا بن گئے کہ امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ کہ جس کی داڑھی شمر کے ہاتھوں کی تھی. یہ ہاتھ اتنے بے حیا بن جاتے ہیں کہ وقت کے امام کی اتنی بے احترامی کرتے ہیں, خیموں کو آگ لگا دیتے ہیں. بس کس چیز کی وجہ سے؟ لقمہ حرام کی وجہ سے. اے انسان ایسا ہو تو دنیا کو بناتے بناتے بھول ہی جائے کہ کوئی آخرت بھی ہے. یہ لقمہ تمہارے وجود کو نافرمان بنا دیتا ہے, تمہارے بچوں کے دلوں سے ولایت عملی اہل بیت کو نکال دیتا ہے. ورنہ زبانی مسلمان کو بڑے ایکٹر ملیں گے, ایکٹرسز ملیں گی, نام مسلمان کا, کلمہ بھی پڑھتے ہیں, مسجد میں بھی جاتے ہیں, مرتے ہیں تو جنازے بھی ان کے مسلمان پڑھاتے ہیں, لیکن ان کی پوری زندگی نور خدا سے دور ہے. اے انسان, تم
دنیا کے لیے رول ماڈل ہونے چاہیے. جس طرح لوگ علی کو دیکھ کر علی کے مرید بن جاتے تھے، اسی طرح علی والے کو دیکھ کر بھی دنیا علی والے کی مرید بن جائے اور یہ کہے جب علی والا ایسا ہے تو اس کا مولا کیسا ہوگا، جب اس کا کردار اتنا بلند ہے اس کے مولا کا کردار کیسا ہوگا. تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے باطن کو پاک کرو، اور ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ شکم سے ہوتی ہے. اگر شکم ناپاک ہے پورا بدن ناپاک ہے. آج جان بوجھ کر پاکستان میں بھی مختلف کنٹریز میں بھی مسلمانوں کو حرام کھلایا جا رہا ہے. ہاں، آپ کا بچہ جاتا ہے چاکلیٹ لے کر آتا ہے، چوئنگم لے کر آتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جیلیز کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. 90% جتنی بھی جیلیز ہیں وہ حرام ہیں. ہمارے یہاں اتنی رشوت چلتی ہے. مثلا میں نے کوئی کمپنی کھولی اور جب کمپنی کھولی اس میں اینیمل فیٹ بولتے ہیں، حیوان کی چربی. سستی ترین چربی دنیا میں خنزیر کی چربی ہے. ہاں، یہ لیز کی چپس آپ کے بچے کھاتے تھے، آپ کو تھوڑا اعتراض ہوا، اس میں جو چربی ڈالی جاتی تھی خنزیر کی چربی ڈالی جاتی تھی. جو کلر ڈالا جاتا ہے خون سے، مختلف چیزوں سے یہ چیزیں بناتے ہیں. یہودیوں کو پتا ہے اگر مسلمان کے پیٹ میں حرام چلا گیا اس کی غیرت ختم ہو جائے گا، اس کا حیا ختم ہو جائے گا. وہ خود اتنے دیندار بنے ہوئے، اپنے بچوں کو اپنے اسکول میں پڑھاتے ہیں. وہ خود اتنے دیندار ہیں، اس نے اپنے بچرز اور اپنے ذبیح خانے بنائے ہوئے ہیں کہ ان کے اپنے طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے. لیکن پوری دنیا میں کرسچن ہیں مسلم ہوں ان سب کو بے دین بنا. ان کو پتا ہے کہ لقمہ حرام کا اثر انسان پر کیا ہوتا ہے. بالکل سمپل سی بات ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. موبائل میں پلے اسٹور کھولیں، پلے اسٹور پہ لکھیں ای حلال کوڈس. ہاں، ای حلال کوڈس. جتنی بھی چیز آپ لیتے ہیں، سنگل ایک چھوٹا سا چنگم آپ لیں گے تو چنگم کے پیچھے لکھا ہوتا ہے انگریڈینٹس. یہ چنگم کس چیز سے بنا ہے، اس میں مثلا لکھا ہوگا کہ اس میں شوگر ہے، اس میں یہ چیز ہے اور کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں. انہوں نے بڑی چالاکیاں کی ہیں کہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ مثلا اس میں شوگر کی چربی ہے، آپ کو یہ نہیں بتائیں گے اس میں حرام چیز ہے. انہوں نے کوڈ بنا دیے. مثلا لکھیں گے ای 140، ای 330، ای 440، ای 512. یہ ای کوڈ ہوتا ہے. اب آپ کو نہیں پتا اس ای کے پیچھے کیا ہے، کون سا فارمولا یوز کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے. کبھی خنزیر کی چربی ہوتی ہے، کبھی حرام ہوتا ہے. اور ہمارے بچے کھائے جا رہے ہیں. کہتے ہیں مولانا نماز کا اثر نہیں ہو رہا، مجلس کا اثر نہیں ہو رہا، یہ بچہ باپ کی اطاعت نہیں کرتا، یہ ماں کے ساتھ احترامی کرتا ہے، کیونکہ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہمارے بچے کیا کھا رہے ہیں. یعنی پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں اور اس کی شکم میں حرام بھی کھا رہا ہے. میں نے جتنی پاکستان میں آئس کریمز لی، تقریباً آئس کریمز میں کیا ہے، حرام فیٹ پڑا ہوا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو بڑا اس میں وہابیت نے بڑا کام کیا ہے. ایک اور سب سے پہلے وہابیوں نے نکالے تھے. ان کو پتا چلا کہ امریکہ یہ پوری یہودی سازش کر رہے ہیں. آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کوئی 15 16 17 سال پہلے انہوں نے کورس نکالے تھے اور تقریباً وہابیوں کو پتا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے. اب اطمینان کس پہ کرتے ہیں؟ پاکستان کے حلال بورڈ پہ کرتے ہیں. اب آپ کو پہلے ریسرچ کرنی ہوگی اس حلال بورڈ میں 4 5 شیعہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ یہاں بڑی آسانی سے اگر میں کوئی پروڈکٹ لاتا ہوں ان کو بولوں گا بھائی یہ لے لو 10 لاکھ 15 لاکھ لے لو اور میرے پروڈکٹ پہ حلال کا ٹھپا لگا لو. تو جب تک، کیونکہ ہمیں پتا ہے ہمارے ملک میں رشوت چلتی ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو بچائیے، ان گندگیوں سے بچائیے. ایک مومن کوئی ایسی فیکٹری لگا لے جس میں حلال چیزیں بنا لے، بچوں کے لیے مختلف چیزیں بنا لے. یہ ہم چھوٹی چھوٹی فیکٹریز لگا سکتے ہیں، اپنے بچوں کی زندگیاں بھی بنا سکتے ہیں اور آخرت بھی سنبھال سکتے ہیں. سب پر محمد و یعنی اپنے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ نکالیں، تھوڑا اس کو اسٹڈی کر لیں. حلالی کوڈز کیا ہوتے ہیں، اسٹیبلائزر کیا ہوتا ہے، یہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈالی جاتی ہیں. اس میں یوٹیوب پہ ڈاکیومنٹریز بھی موجود ہیں اور ماشاءاللہ آج کل تو سافٹ ویئر بن چکے ہیں. تو فرمائیے یہ شکم ہے، کچھ نہ کچھ تو میری زندگی میں ہو رہا ہے نا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. ہاں، اس معلوم کورونا بیماری سے شیعہ کو مرنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بیماری اس انسان کو لگتی ہے. بیماری اگر بلا ہے، ایک تو ہے مرگ حتمی جو موت ہے وہ تو آنی ہے کسی بھی صورت ایکسیڈنٹ میں، لیکن کئی ایسی اموات ہیں جو نبی فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں معلق موت. حتمی نہیں ہے لیکن معلق ہے. مثلا آپ راستے سے جا رہے ہیں، اللہ نے لکھا ہوا ہے انسان کی تقدیر میں اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو مر جائے گا، لیکن اگر یہ صدقہ دے گا تو بچ جائے گا. مثلا میں نے قطع رحم کیا اپنی بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، عمر گھٹ جاتی ہے، اب یہ معلق موت ہے. اب لکھا ہوا اس نے قطع رحم کیا، یہ مر جانا چاہیے، لیکن میں کل ہی جاتا ہوں، اپنی بہن سے مل کے آتا ہوں، عیادت کر کے آتا ہوں، وہ موت کیا ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے. اور فرمان مجلسیں، ماتم و عزاداریاں، یہ محل نزول رحمت پروردگار ہے. ہمارا ساتھیہ فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہے اسے حسین کی مجلس میں لاؤ، اس ذکر کے صدقے میں خدا شفا دے گا.
یہ عقیدہ تھا ہمارے علماء کا کہ وبا جب آئی تھی کربلا میں علماء نے کہا تھا مل کے زیارت عاشورہ پڑھو 40 دن تک، اور وبا اس جگہ سے چلی گئی تھی. لیکن آج کیوں دعاؤں میں اثر نہیں ہے؟ کیونکہ زبان میں اثر نہیں ہے، کیونکہ شکم میں لقمہ حرام ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا دعا اس کی قبول کرتا ہے جو صاحب تقویٰ ہے، جو صاحب زہد ہے. پھر انسان مستجاب الدعوہ بن جاتا ہے. آیت اللہ العظمہ قاضی فرماتے آقا درس دے رہے تھے اور وہاں پہ ایک سانپ آیا، شاگرد سارے ڈر گئے. انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا، کہا مت بسم اللہ، مر جا اللہ کے ذکر سے. چلتا ہوا سانپ وہاں پہ مر گیا. ایک غیر معصوم جب ولایت اہل بیت پہ عمل کرتا ہے، خدا اسے اتنی کرامت دے دیتا ہے کہ زمین پہ چلتا ہوا سانپ بھی اس کی بات کو ٹالتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان میں کیا ہے؟ اساس ہے. تو دوسری طہارت اعضاء کی طہارت ہے، بیان کر چکا مجالس میں. تیسری طہارت جو سب سے بڑی طہارت ہے وہ طہارت قلب ہے، دل کی طہارت ہے. آیت اللہ دستخیر کی جتنی کتابیں ہیں نوجوان گھر میں لے کے رکھیں. نماز شب پر ہے، قلب سلیم پر ہے، جہاد اکبر پر ہے. یہ کتابیں آپ کے وجود کو بنائیں گی. اردو میں موجود ہیں. نوجوان فضول چیزیں، فضول ڈرامے، فضول سیریز 200 گھنٹے اپنے ضائع کر دیتا ہے تاریخ کی جھوٹی سیریز پر، جس سے نہ تمہارے دنیا کا فائدہ ہے نہ تمہاری آخرت کا فائدہ ہے. اور یہ کہا کہ مولانا اس ڈرامے سے دیکھنا تو یہ ڈرامہ اچھا ہے. بھئی یہ تو رامانا، یہ تو جھوٹنا، یہ تو فیک ہسٹری، نہ تمہیں کیا ملے گا. لیکن اصل چیز جب پڑھنی ہے، جیسے اپنے وجود کو سنوارنا ہے، تم کیوں امام حسین کی چیز نہیں پڑھتے؟ کیوں اپنے مولا کی زندگی نہیں پڑھتے؟ ہاں اگر اکبر نے کتاب لکھی ہے نا 11 اماموں کے، پہلے امام سے لے کے آخر امام تک زندگی پڑھ لے، امام سجاد کی زندگی پڑھ لے، کم از کم یہ اخلاقی کتابیں پڑھ لے، خود کو پہچان لے. تو علماء نے محنت کی ہے. شہید دستزیب، شہید محراب نے محنتیں کی، آپ کے لیے محنتیں کی ہیں. لیکن نوجوان کے گھر میں ہر انگلش بک ہے، میتھمیٹک کی بک ہے، سوشیولوجی کی بک ہے، بایولوجی کی بک ہے، لیکن اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے. تو طہارت قلب جس پہ پورا اشرا ہو سکتا ہے، قلب سلیم میں ان کی پوری کتاب ہے. تو میں نے خلاصہ بتایا تھا 2 بڑی نجاستیں ہیں جو انسان کے قلب کو ناپاک بنا دیتی ہیں. ایک نجاست کا نام جس کو میں نے کہا تھا یہ ڈائنامائٹ، یہ 2 بم ہیں کہ تم پوری زندگی اعمال کرتے رہو، لیکن تھوڑی سی چنگاری اگر ان 2 نجاستوں میں لگ گئی تمہارے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے. ایک نجاست حب ذات کی نجاست ہے. دوسری نجاست رأس کل خطیئہ، ہر خطا کی جڑ ہے یہ نجاست. دوسری نجاست حب دنیا کی نجاست ہے. آج انجمنوں میں جھگڑے، ماتمیوں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ مجلسوں میں جھگڑے، خطیبوں میں جھگڑے، سب کی جڑ حب ذات ہے. کہ میں نے کہا تھا ممبر مجھے تب تک اچھا لگے جب تک میں پڑھوں گا. حب ذات ہے. سلامتی اللہ حق کا اسی ہمارے انٹیریئر سندھ میں اتنا جھگڑا ہوا ہے 2 پارٹیز میں، دونوں شیعہ. جھگڑا کس بات پہ تھا؟ کہ میرا زوجنا پہلے جائے گا، تمہارا زوجنا بعد میں. پہلے میں وہاں پڑھوں گا پھر تم وہاں پڑھو گا. میں کیا ہوتا ہے؟ زوجنا تو سارے امام حسین ہیں نا. شبیہ یہاں پہ میں، یہ میرا زوجنا، میری امام بارگاہ، میری مجلس، یہ حب ذات ہے. میری بیٹی، میرا بیٹا، میری گاڑی، میرا محلہ. قوم پرستی، لسان پرستی تمام تر کی بنیاد حب ذات ہے. یہ لیڈرز جو قوم پرست لیڈر بنتے ہیں، لوگوں کو قوم پرستی کی لعنت میں، لسانیت کی لعنت میں ڈال دیتے ہیں، بنیاد کا حب ذات ہے. یہ ذات کی محبت کو اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں. اب یہ 2 قومیں آپس میں لڑتی ہیں. پٹھان مہاجر کا جھگڑا ہو جاتا ہے، مہاجر صدیق کا جھگڑا ہو جاتا ہے. بنیاد کیا؟ حب ذات ہے. افغانستان جو تباہ ہوا اس کی بنیاد کیا تھی؟ ذات کی محبت. بہترین جہاد کیا تھا افغانیوں نے رشیا کے ساتھ، بہترین جہاد انہوں نے کیا تھا. لیکن اس جہاد کرنے کے بعد پھر افغانستان میں قومی جھگڑا شروع ہو گیا. ازبکوں نے کہا ہماری حکومت، تاجکوں نے کہا ہماری حکومت، ہزارہ نے کہا ہماری حکومت، پشتون نے کہا ہماری حکومت. مختلف قبیلے بن گئے اور اس جنگ میں جو برترین جہاد انہوں نے کیا تھا اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آپس میں لڑ پڑے، قوموں کو مارا، بچوں کو مارا، بچیوں کو مارا. پھر امریکہ آ گیا. آج پھر سے وہاں پہ آپ مسائل آئے گئے. جن حکومتوں کی بنیاد قومیتوں کی بنیاد ہو، یہی بنگلہ دیش کے حال دیکھیں، یہی بلوچستان میں دیکھیں، یہی مسائل دیکھتے ہیں. ہر چیز کی بنیاد کیا ہے؟ ذات کی محبت. ذات کی محبت قوم پرستی لاتی ہے، لسان پرستی لاتی ہے. لیکن اگر انسان ایک دوسرے سے محبت کرے اس بنیاد پہ نہیں یہ میرے قبیلے کا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میری زبان بولنے والا ہے، محبت کرو تو زیارت عاشورہ کا جملہ انی سلمان لمن سالمکم وحرمان
لمن عربکم، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، اگر اس کے دل میں خدا محمد اور آل محمد کی محبت ہے تو میں بھی اس سے محبت کروں گا۔ اگر اس کے دل میں وحرب لمن عربکم، میری دشمنی کا معیار میری ذات نہیں ہے، مجھے گالیاں بھی دو میں تجھ سے دشمنی نہیں کروں گا، مجھے برا بلا بھی کہو میں تجھ سے دشمنی نہیں کروں گا، کیونکہ معیار نفرت بھی میری ذات نہیں ہے، معیار نفرت بھی حسین ابن علی ہے۔ اگر تم نے حسین سے وفا نہیں کی میں تجھ سے وفا نہیں کر سکتا، اگر تم نے رب سے دعویٰ کی ہے تو میں تجھ سے وفا نہیں کر سکتا۔ تو تمام تر برائیوں کی جڑ جو ہے یہ دو بیماریاں ہیں۔ بھائی بھائی سے کیوں لڑتا ہے؟ دوسری جڑ حب دنیا، مال کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے۔ مومن نے 1 لاکھ پیسے آپ سے لیے اور پیسے واپس نہیں کیے، آپ نے تو ایسی دشمنی اس سے کر دی، جدی آبادی اور جدی پشتی دشمنی چل جاتی ہے، اس نے میرے پیسے کھائے تھے، چکا چکا آپ اس کو بدنام کرتے ہو، کس کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے، تعلقات کی بنیاد مال کی وجہ سے۔ فرمایا دوستیاں کرو محبت علی کی وجہ سے، تعلقات بناؤ اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اب سوچئے کہ گھروں میں تعلقات کی بنیاد اللہ ہو جائے، مرکز محبت اور مرکز نفرت پروردگار عالم بن جائے تو کبھی بھی نہ کسی گھر میں طلاق ہو نہ کسی گھر میں جھگڑا ہو۔ یہ وہ تصور تھا جو آقا حسین دینا چاہتے تھے، یہ وہ فکر تھی جو کربلا کی فکر تھی۔ بھتیجے کی محبت چچا کے ساتھ دیکھو، بھائی ہونا تو یہ چاہیے نا، ماں کو اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنے شوہر کے بھائی سے زیادہ محبت ہوتی ہے؟ اولاد سے زیادہ، لیکن کربلا کی مائیں بچوں کو تیار کر کے میدان میں بھیج رہی ہیں۔ معیار محبت حسین ہے۔ کسی نے کہا بی بی کیا آپ کو اصغر سے محبت نہیں؟ کیا بی بی آپ کو اکبر سے محبت نہیں؟ کیا بی بی آپ کو قاسم سے محبت نہیں؟ کہ اپنے اولاد سے محبت ہے پر حسین سے زیادہ محبت ہے۔ جب معیار حسین ابن علی بن جائے پھر مائیں بچوں کو تیار کر کے میدان جہاد میں بھیجتی ہیں۔ اس کی مثالیں آپ نے ایران کی 8 سالہ جنگ میں دیکھی تھی، ایک ماں نے 5 بچے قربان کیے۔ کیوں قربان کیے؟ کیونکہ خدا سے محبت زیادہ تھی، اللہ سے محبت زیادہ تھی۔ اولاد کی محبت اگر اللہ کی محبت سے ٹکرا جائے، بیوی کی محبت خدا کی محبت سے ٹکرا جائے، اس کا مطلب ابھی تک تمہارا قلب پاک نہیں ہوا۔ مال کی محبت اطاعت امام سے ٹکرا جائے، اس کا مطلب ابھی تک تمہارا قلب پاک نہیں ہوا۔ جب تو کمپلیٹلی واجبات پہ عمل کرتا ہے تو عمل کر کے بتاتا ہے کہ اے خدا میں نے جتنی تجھ سے محبت کی ہے نہ مال سے کی ہے نہ اولاد سے کی ہے نہ اپنی ذات سے کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ یہ قلب آئینہ دھندلا ہوگا تو جو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ آئینہ ہے، اس آئینے میں کبھی زیارت حسین ہوتی ہے، کبھی زیارت امام زمانہ ہوتی ہے، کبھی ملائکوں کی زیارت ہوتی ہے، لیکن کب ہوگی جب آئینہ پاک ہوگا۔ آخری طہارت تو برترین طہارت کہ فرمایا انسان اپنے خیال کی طہارت۔ مومن کبھی خیال میں بھی گناہ نہیں کرتا، یہ برترین طہارت ہے، یعنی خیال میں بھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا۔ اے جوان یہ یاد کرنا، پہلے شیطان تیرے خیال میں گناہ کا خیال ڈالتا ہے، جب تو اس کو خیال میں سوچنا شروع کرتا ہے۔ مثلا کوئی تصویر دیکھی، کوئی دعوت ملی، قاضی شورے کی مثال لے لیں کہ قاضی شورے یہ پیسے لے لے، فتویٰ دے، حسین واجب القتل ہے۔ پہلے ضمیر کی آواز ہے، قاضی شورے حسین کے لیے لکھے گا کیا جہنمی بنے گا؟ کہ میں نہیں لکھوں گا۔ انہوں نے پیسے سامنے رکھے چلے گئے۔ اب اس نے سوچنا شروع کیا۔ جب تم کسی فعل حرام کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہو تو شیطان اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ اس نے سوچا مال مال مال، دولت دولت دولت، حسین کو تو ویسے ہی مر جانا ہے اور مجھے تو پیسے ملیں گے، میں نہ بھی لکھوں دوسرے لکھ لیں گے۔ اب جب گناہ کا سوچنا شروع کیا تو پھر بدن نے اس گناہ پر عمل بھی شروع کیا۔ کیوں اسلام میں ہے کہ اگر کسی خاتون نامحرم پہ نگاہ پڑتی ہے، پہلی نگاہ کیونکہ ارادی نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے، دوسری نگاہ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی نگاہ میں تو سوچتا نہیں ہے، لیکن دوسری نگاہ اپنے ارادے سے چلتا ہے۔
اور جب اپنے ارادے سے دیکھنا شروع کرتا ہے تو یہ فکر اور خیال ایکٹیو ہو جاتا ہے، سارے ایموشنز تمہارے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ شیطان تمہارے اوپر ورکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ خیال کو بھی پاک کرو، کبھی یہ تصور گناہ بھی نہ کرو، اور واللہ اگر خیال پاک ہو گیا خدا تجھے اپنی کرامتیں محسوس ہوتے ہیں، حقیقی ولایت تمہارے وجود میں آ جائے گی. گناہ سے پہلے گناہ کا خیال آتا ہے. شمر نے قتل حسین سے پہلے قتل حسین کا خیال آتا تھا. یزید نے امام حسین کی بیعت کا خیال کیا تھا. ہاں یہ خیال آتے ہیں، لیکن اگر خیال پاک ہو جائے تو میں خیال تصویر بنانے کا کارخانہ ہے. یہ تصویر بناتا ہے. روح اور روحانی طاقتیں سے میسج دیتی ہیں، آپ کے خیال تصویروں کو کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. فرمائے مومن اگر خیال نجس ہے یہ کبھی بھی امام زمانہ کی تصویر نہیں بنا پائے گا، یہ حضرت عباس کی تصویر نہیں بنا پائے گا. تو جس کا مولا خیال کو کیسے کنٹرول کرو، فرمایا بہترین چیز خیال کو کنٹرول کرنے کے لیے ذکر پروردگار عالم ہے. ہمیشہ دائم ذکر رہو. ہاتھ میں تصویر رکھو. چائنا کی تصویر آ گئی ہے، سبحان اللہ. آیت اللہ عظمیٰ کشمیری جب سانسیں بھی لیتے تھے تو ذکر خدا کرتے تھے. دیکھیے چند چیزوں سے آپ تھکتے نہیں. ایک تو خیال جتنا بھی کریں آپ تھکو گے نہیں. دوسرا سانس لینے سے آدمی کبھی تھکتا نہیں ہے. ہر ایکٹیویٹی سے آدمی تھک سکتا ہے. نماز پڑھو گے تھک جاؤ گے، چلو گے تھک جاؤ گے، پاؤں تھکتے ہیں، ہاتھ تھکتے ہیں، لیکن کبھی سانسیں لینے سے تھکتے ہو؟ کبھی نہیں تھکتے. سوچنے سے کبھی انسان تھکتا ہے؟ نہیں تھکتا. تو فرمایا ذکر نفسی کرو. ایک ذکر لسانی ہے، لیکن اس قدر منزلت پر آ جاؤ کہ تمہارا نفس انٹرنل اللہ کا کیا کرے؟ ذکر کرے. اور ان دنوں میں بہترین ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے سلام حسین. السلام علیکم صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. ذکر صلوات ہے. باغ کشمیری کیا کرتے تھے؟ جب سانس لیتے تھے کہتے تھے لا الہ لا الہ، جب چھوڑتے تھے تو کہتے تھے الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور فکر سے زبان بھی تھک سکتی ہے، لیکن اپنی فکر میں جب تمہاری فکر میں ہمیشہ یا خدا رہے یا محمد رہے یا آل محمد رہے، اب اس فکر میں شیطان کو جرت بھی نہیں ہوگی کہ داخل ہو جائے. جب یہ فکر پاک اعلیٰ ترین منزل 40 دن کر کے دیکھیے، اپنی فکروں کو پاک بنائیے. فضول باتوں سے بچیے، گاڑی میں جا رہے ہیں فضول غیبتوں سے بچیے اور اپنی زبان کو منور بنائیے. فرمائے انسان اور خیال کی مضبوطی کے لیے ذکر سخریہ. یہ امام علی فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے خیال پر حکومت کرنا چاہتا ہے، ڈیلی 70 مرتبہ آیے سخریہ سورہ اعراف کی 54، 55، 56 آیت، 3 آیتیں اگر کوئی مومن یاد کر لے، اپنے ساتھ رکھ لے، ڈیلی 70 مرتبہ پڑھے، خدا کیا عطا کرے گا؟ مسخر کائنات کو اس کے سامنے کیا کر دے گا؟ مسخر کر دے. کسی آفس میں کام کے لیے جاؤ گے نا نیت کر کے، تو آفیسر تمہیں جواب نہیں دے پائے گا، خدا یہ تمہیں طاقت دے دے گا. صلوات پڑھے محمد وعلی بیوی بات نہیں سنتی، بچے بات نہیں سنتے، ہاں انسان کی بعض اوقات یہ انبن ہو جاتی ہے. تو یہ بہترین ذکر ہے جو انسان کرے، جو مولا امیر المومنین نے بتایا. فرمایا انسان خیال کو پاک کر. شیطان سب سے پہلے تجھے نجس کرنے کے لیے تیرے خیال کو آلودہ کرتا ہے. اور جس کا خیال پاک ہوتا ہے وہ انسان با ادب بن جاتا ہے، با حیا بن جاتا ہے. مجلس ادب سکھاتی ہے، حیا سکھاتی ہے. کس کا حیا؟ خدا کا حیا، امام حسین کا حیا. اور جس نے حیا کیا، جس نے ادب کیا، پھر امام حسین بھی اس کا احترام کتنا کرتے ہیں. فرماتے جب غور زمین پہ گرا تو امام حسین نے ایک جملہ غور کی ماں کے لیے کہا. کربلا کی تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں امام نے یہ جملہ کیوں کہا؟ کہ مولا نے ایک جملہ کہا تھا غور کی ہدایت کے لیے کہ غور تجھ پہ تیری ماں روئی. شاید امام نے سوچا کہیں نہ کہیں غور کے دل میں یہ خیال ہو کہ حسین نے میری ماں کے لیے جملہ کیوں کہا تھا. تو جب غور چاہ رہا تھا امام نے کہا غور تیری ماں کتنی شریف ہے جس نے تجھ جیسا بیٹا کائنات کو پیدا کر کے دیا ہے. کہیں جاتے جاتے غور کے دل میں یہ قدورت بھی نہ رہے، چونکہ غور نے امام حسین کا احترام کیا تھا. غور کا اپنے جذبات، اپنے خیال پر کنٹرول تھا. ایک ایرانی جوان ہے، جب آپ حیا کرتے ہیں تو دیکھیے اہل بیت کیا کرتے ہیں. نام اس کا رضا تھا.
لیکن کہتا ہے کہ جب بالکل نوجوان تھا تو غلط کاموں میں مصروف، نشے میں، غلط دوستیوں میں، تو ماں باپ سمجھاتے تھے، گھر میں ڈیلی لڑائیاں ہوتی تھیں، تو میں نے کیا کیا، گھر ہی چھوڑ دیا، کرائے پہ جا کے ایک فلیٹ لے لیا، کئی سالوں سے اکیلا اس فلیٹ میں رہتا تھا، ڈیلی میسج پہ دوست آنے، پوری رات جوا کھیل رہے ہیں، نشے میں مبتلا ہیں، جس طرح کئی نوجوانوں کی زندگیاں اسی طرح ماں باپ کی سختی برداشت نہیں ہوتی، جا کر اپنا اکیلا گھر لے لیتے ہیں، جو من میں آتا تھا میں کرتا تھا۔ رضا کہتا ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہوا، ایام محرم شروع ہوا، کوئی 7-8 محرم کی رات تھی، روڈ سارے خالی تھے، ایران کے، تہران کے سارے روڈ خالی، لوگ مجلسوں میں، جلوسوں میں۔ کہتا میں بھی گاڑی چلا کے ایک روڈ سے جا رہا تھا، تو میں نے کیا دیکھا، ایران میں جب گاڑیاں چلتی ہیں تو ظاہر مسافروں کو بھی پک کرتی ہیں، اور کسی کو آگے جانا ہوتا ہے تو اس طرح لوگ، عام ٹیکسیاں بھی ایران میں، عام گاڑیوں والے بھی یہ کام کرتے ہیں، مسافر برداری کرتے ہیں۔ کہتے ہیں خاتون کھڑی تھی، اس نے ہاتھ دیا، میں نے گاڑی روکی، اس نے کہا مجھے سامنے آپ اتار دیں گے؟ میں نے کہا گاڑی کھولی، سیٹ کے پیچھے بیٹھ گئے۔ اب کہتا میرا وجود تھا نجس، تربیت تو میرے اندر تھی، میں نے راستے کو بدلا غلط نیت سے، گناہ کی نیت سے، تو خاتون سمجھ گئی، جمع خاتون تھی، اس نے کہا ٹیکسی والے کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے اپنی نیت اور ارادے کا اظہار کیا، وہاں جانا، کتنی پریشان ہو گئی، اس کا وجود کام نہیں لگا، لیکن میرے اوپر تو اثر ہونے والا نہیں، میں تو گنہگار، میں تو نشائی، میں تو جواری، مجھے کیا پتا کہ عصمت کیا ہوتی ہے، مجھے کیا پتا کہ حیا کیا ہوتا ہے، مجھے کیا پتا کہ ادب کیا ہوتا ہے۔ کہتے یہ رونے لگی، التماس کرنے لگی، وسیلے، ہیلے، واسطے، قسمیں، لیکن میں نے ایک ہی سوچی میں گاڑی کو اسپیڈ سے اپنی منزل مقصود کی طرف لے جاتا ہے۔ آخر اس نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دے کم از کم تھوڑا سا حیا کر، کہ کس چیز کا حیا کر؟ تو کہا میں سید ذاتی ہوں، میرا حیا کر۔ کہ سید ہو تو کیا ہوگا؟ کہ تجھے نہیں پتا میری دادی جناب زہرا ہے، بی بی کا حیا کر رہے، محرم کے دن ہیں، غم کے دن ہیں، اور کب میں وعدہ کرتی ہوں تو میری دادی کا حیا کر، میں دعا کروں، اپنی دادی سے تیرے لیے دعا کروں۔ کہتے اچانک مجھے نہیں پتا میرے دل کو کیا ہوا، جب اس نے کہا نا میں زہرا کی بیٹی ہوں، بڑے سے بڑے آدمی کا وجود ہل جاتا ہے، پیدائشی شیعہ تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تجھے کہاں جانا ہے؟ کہ میں امام بارگاہ میں جانا چاہتی تھی۔ کہتا میں نے گاڑی پلٹی، اس کو جا کے امام بارگاہ کے سامنے اتار دی، اتری اور اس نے کہا میں دعا کروں گا دادی زہرا سے۔ کہتے چلے گئے، پھر میں نے محلے کو دیکھا، میں نے کہا یہ تو میرا محلہ ہے، یہ امام بارگاہ میرے ہی یعنی ماں باپ کا جہاں گھر تھا اس کے قریب پڑا۔ تو میں نے کہا اتنے دن ہو گئے ماں باپ سے ملنے نہیں گیا، سال گزر گئے، تو میں نے کہا آج چلا جاتا ہوں ماں باپ سے مل لیتے ہیں۔ میں نے گاڑی کو پارک کیا، پیدل چلا گھر گیا، چابی تھی، دروازہ کھولا، جیسے گھر گیا تو نہ ماں گھر پہ تھی نہ بوڑھا باپ گھر پہ تھا، کیونکہ محرم کے ایام تھے، وہ چلے گئے تھے مجلس سننے کے لیے، اب اکیلا بیٹھا تھا، گھر کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا میں نے ٹی وی کو آن کیا، کوئی کام تھا نہیں میرے پاس، ٹی وی میں نے کھولی، اور جیسے کھولی تو ٹی وی پر جنت البقیع دکھایا جا رہا تھا، اتفاق سے ٹوٹی ہوئی قبر زہرا دکھائی جا رہا تھا، اور مسائل پڑھنے والا ایک ذاکر مسائل بھی پڑھ رہا تھا، مدینے کی گلیوں کا ذکر ہو رہا تھا، سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ کہتے اتنے رقت والے مسائل تھے کہ رو پڑا۔ پھر میں نے چینل کو بدلا تو پھر دیکھا کربلا دکھا جا رہا ہے، بین الحرمین دکھایا جا رہا ہے، تلہ زینبیہ دکھایا جا رہا ہے، وہاں پہ سیدہ زینب کے مسائل پڑھے گئے،
کہ کچھ ایسے تھے جس نے علی کی بیٹی کی چادر اتاری، کچھ ایسے تھے جنہوں نے 4 سالہ بچی کو تماچے مارے۔ رضا کہتا ہے مجھے نہیں معلوم میرے وجود میں کون سا انقلاب ہے، اتنا رویا کہ زندگی میں کبھی اتنا نہیں رویا تھا، تڑپ اٹھا تھا۔ میں نے کہا اتنا ظلم ہوا تھا، اتنا کچھ حضرت نے کیا تھا، اور میں آج تک تھا کہاں پر؟ کہتے ہیں روتی ہوئی حالت میں رو رہا تھا اور گڑ گڑا رہا تھا، اچانک میری ماں آ گئی، میرا باپ آ گیا۔ اتنے مہینے اور سالوں کے بعد جب بیٹے کو دیکھا تو کہتے ہیں جب میرا روتا ہوا چہرہ دیکھا تو ماں نے کہا رضا تو لگتا ہے بدل گیا ہے، تو میرا پرانا والا بیٹا مجھے نہیں لگ رہا ہے۔ کہتا میں نے روتے ہوئے ماں کے قدموں پہ گر پڑا، میں نے کہا ماں آج تک جتنی بدتمیزی ہے کیا مجھے معاف کر دو۔ کہتا اتنا بدتمیز تھا کبھی ماں پہ ہاتھ بھی اٹھاتا تھا۔ میں نے کہا ماں کاش میرے ہاتھ ٹوٹ جاتے، آپ سے بدتمیزی نہیں کرتا۔ ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، بیٹے کو سینے سے لگایا کہ بیٹا واپس تو آ گیا، ہوا کیا ہے تجھے؟ میں نے کہا ماں کچھ بھی نہیں، مجھے مجلس میں لے کر چلو۔ ابھی تک چل رہی ہے؟ کہاں ابھی تک مجلس تو پوری رات چلے گی۔ کہتا کئی سالوں کے بعد محلے کا بدنام جوان مجلس میں آیا، سارے محلے والے دیکھنے لگے، اتنے دنوں کے بعد ہی آ گیا۔ کہ امام حسین کی مجلس سے گریہ کیا، انقلاب آ چکا تھا میرے وجود میں۔ کبھی امام کے ظاہروں کو چائے پلا رہا ہوں، کبھی ظاہروں کی خدمت کر رہا ہوں۔ عاشورہ گزری، 40 تک ظاہر بنا رہا، مجلسوں میں جاتا رہا، گریہ کرتا رہا۔ وہاں مسجد کا جو ٹرسٹی تھے اس نے کہا کہ لڑکا تو بہت نیک ہو چکا ہے، مجھے بلایا، کہا کہ رضا میں قافلہ لے کر جا رہا ہوں کربلا، کسی کو ساتھ لے کر جانا تھا لیکن اس کی طبیعت خراب ہے، تو اگر آنا چاہو فری میں، کوئی خرچہ نہیں، بس یہ تھوڑی ذمہ داریاں ہیں ظاہروں کی، یہ کربلا آؤ گے۔ جب حسین راضی ہو جائے نا تو صدیوں کا سفر دنوں میں طے ہو جاتا ہے، صدیوں کا سفر۔ میں نے کہا کیوں نہیں آؤں گا؟ تو قافلہ چلا، کربلا پہنچا، حسین کے حرم میں داخل ہوا، راس الحسین کے مقام پہ پہنچا، اتنا رویا۔ میں نے کہا مولا اس گنہگار کو بھی اتنا شرف دیا کہ لوگ ترستے ہیں لیکن آپ نے مجھے اپنے حرم میں بلایا۔ کہتے بہت رویا، حضرت عباس کے حرم میں شکر کے سجدے کیے کہ اس گنہگار کو، اس سجدار کو آپ نے بلایا ہے۔ کہتے واپس پڑھ گیا، کئی مہینے گزرے، پھر اسی ٹرسٹی صاحب نے کہا کہ کیونکہ دیکھ رہے کہ جوان بڑا نیک ہو چکا ہے، کہا رضا پھر ہم نے قافلہ کیا عمرے کے لیے، چلو گے؟ میں نے کہا دل تڑپ رہا ہے جنت البقیع کے لیے۔ کہتا پھر عمرے پہ گیا، جنت البقیع گیا، ٹوٹی ہوئی قبر کی پہ آ گیا، بڑا رویا۔ یہاں تک کہ پھر ایران واپس آیا۔ اس محلے کا ایک شریف ترین مفکر تھا، اس نے میرے باپ سے بات کی، اس نے کہا کہ آپ رضا کے والد نے کہا کہ یہ جوان تو بڑا نیک ہے، مسجد میں ڈیلی آتا ہے، مجلس میں آتا ہے، ہم نے اس کو ظاہروں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا، حاجیوں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا، ہمیں لگتا ہے کہ یہ کمپلیٹلی بدل چکا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرواؤں۔ کہا جا کے بات کریں، میرے بیٹے سے بات کی، اس نے کہا میں تو ناچیز ہوں، میں گنہگار، میں بد کر نہیں، ہم جان چکے ہیں کہ حسین نے تجھے بدل دیا ہے، لہذا رشتہ لے کر میرے گھر پہ آیا۔ ایران میں رسم میں جب رشتہ لے کر آتے ہیں تو جن کا رشتہ ہوتا ہے وہ بچیاں چائے لے کر آتی ہیں، ایک ان کی رسم ہے۔ کہتے اپنی ماں کے ساتھ، والد کے ساتھ رشتہ لینے گئے، جس بچی کا رشتہ دینے گئے تھے اس نے ٹرے میں چائے رکھی اور لا کر دی، تو اس نے جیسے چائے اٹھائی، لڑکی نے جیسے اس کا چہرہ دیکھا، چیخ ماری تو وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ سارا گھر پریشان ہوا کہ کیا ہوا؟
کمرے میں لے گئے. 1 گھنٹے کے بعد لڑکی کو ہوش آیا. رضا کی ماں بیٹھی ہوئی ہے, اس کی اپنی والدہ بیٹھی ہوئی ہے. کہا بیٹی ہوا کیا, تم نے چیخ کیوں ماری؟ کہ خدا کی قسم ہے کل میں نے سجدہ کو خواب میں دیکھا تھا. کل میں نے سجدہ کو خواب میں دیکھا تھا. اسی جواب کا فوٹو بی بی نے دکھایا تھا اور مجھے کہا تھا کہ اس نے میری بیٹی کی میری خاطر عزت کی تھی. سیدہ کی خاطر اسے ہاتھ کرنا. تصور کرو جس نے بیوی کی عزت کی, اس کے دل میں بھی سیدہ کا کتنا احترام ہے. تبھی حور کا مقام بہت بلند ہے. اے مومن, اے جماعہ, اگر تو زندگی احترام سے گزارے گا تو کیا بیوی مجھے اجر نہیں دے گی؟ لیکن اگر تو بہترامی کرے, اگر تو بہترامی کرے تو سیدہ پہ کیا گزرتی ہو. لیکن ہائے کربلا, ہائے کربلا. نبی نے فرمایا مسلمان کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو. میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے کہ زیادہ مسائل پڑھ سکوں. روایت ایک ہی پڑھوں, لیکن جن مومنوں کو مسائل سننے آیا سی امام بارگاہ میں رات 2 بجے شب عاشور کے اعمال بھی ہوں گے اور ضربت امام حسین اور اس کے مسائل بھی پڑھے جائیں گے. تفصیلی مسائل میں وہاں پڑھوں گا. صرف ایک روایت کہ حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو. ظالموں نے سکینہ کو اتنے تماچے مارے. شام میں رخساروں کا رنگ نیلا ہو گیا تھا. میرا سلام ان زخمی کلاریوں پہ جن میں رسیاں بندھے تھے. میرا سلام خشک ہونٹوں
جب بھی نماز پڑھتے تھے واجب نماز گھر میں پڑھتے تھے، مستحب واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے، مستحب نماز گھر میں پڑھتے تھے۔ کہ مولا مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا گھر میں سکینہ میرا انتظار کرتی، بابا کے آنے سے پہلے بچی تو مصلی بچھاتی تھی، ایک اپنے لیے ایک اپنے بابا کے لیے۔ کمزور دل والے مومن مجھے معاف کر دیں، اگر آج بھی نہیں روگے تو کب روگے؟ روایت کے جملے آئے، جب نماز عصر کا وقت ہوا، عاشورہ کا دن، بچی نے تو مصلی خیمے میں بچھا، ایک اپنے لیے ایک اپنے قریب الوطن بابا کے لیے۔ ننے سے ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کر کے کہنے لگی، اے خدا میرے بابا کی خیر ہو، میرا پردیسی بابا، لیکن بابا آتے تو کیسے آتے؟ بچی انتظار میں، میرا بابا آ جائے۔ اچانک بچی کو کسی کے چلنے کی آواز آئی، دوڑی دوڑی باہر گئی، شاید میرا بابا آ گیا۔ لیکن سنو گے بچی نے کیا دیکھا؟ بڑا درد بھرا منظر تھا۔ ایک مرتبہ دیکھا شمر ہے ہاتھ میں دیا، میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں، میں مومن برداشت نہیں کر پا رہے۔ اللہ کسی بچی کا بابا کا قاتل دکھائے۔ چار سال عمر معصومہ بچی ہے، بڑے معصومانہ انداز میں کہا، شیر کیا تو نے میرا بابا دیکھا؟ ملو کہتا ہے کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کب بڑی دیر سے بابا کا انتظار کر رہی ہو؟ اب روایت کا جملے میرے ساتھ ہے، آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں، منو کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، سر کو بچی کی طرف پھینکا، اور بچی کو اور میرے غریب بابا، اور میرے دین دل کے پیاسے بابا۔ کسی بچی کو بابا کا کٹا ہوا سر دکھائے، بابا کا سر گود میں لیا، رو کر کہنے لگی، بابا تیری گردن کی رگیں کس نے کاٹے؟ بابا تجھے پانی دیا تھا یاد ہے؟ اب یہ میرا تصور روایت کے جملے نہیں، شاید بچی نے بابا سے یہ بیان کیا ہو۔ بابا کا سر گود میں لیا، رو رو کے کہا، میرے 3 دن کے پیاسے بابا، او میرے تھکے ہوئے بابا، اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، عباد کے بازو تو نے اٹھائے، وہ لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے میرے غریب الوطن بابا۔ بابا 3 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، آجا آجا میرے سینے پہ سو جا۔ بچی بابا سے پیار کر رہی تھی، یہ عاشق
شاید زینب اتنا روئے آنسو سکینہ کے چہرے پہ گرے جیسے بچی کی آنکھیں کھلی. قدیمی عزاداروں مجھے بتاؤ بچی نے پہلا سوال کیا کیا ہوگا؟ جیسے آنکھیں کھلی بچی نے یہ نہیں کہا پپی اماں شبر میرے دل لگا. بچی نے یہ نہیں کہا پپی اماں شبر میں نماز مارے. بچی نے یہ بھی نہیں کہا پپی اماں میرے بابا کا گلا کٹا. وہ میری ماں بہنوں مجلس میں آنے والی ہو سنو سکینہ نے پہلا سوال کیا کیا؟ جیسے آنکھیں کھلی نگاہ زینب پہ پڑی پہلا سوال کیا او پپی اماں تیری جان